اور جسے چاہے ذلت دے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ بے شک تو سب کر سکتا ہے، تو دن کا حصہ رات میں ڈالے اور مردے سے زندہ نکالے اور زندہ سے مردہ نکالے، اور جسے چاہے بے گنتی دے، یعنی جس کو چاہے بے حساب عطا کرے۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی، اس کا شان نزول بتا رہے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر، جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، صحابہ اکرام کو خندق کھودنے کا حکم دیا اور ہر 10 صحابہ پر 40 گز زمین تقسیم فرمائی جسے وہ کھودیں۔ عمرو ابن عوف فرماتے ہیں کہ میں اور سلمان فارسی اور حذیفہ ابن یمان اور نعمان اور 6 انصاری ایک جگہ کھدائی کر رہے تھے کہ اچانک زمین میں ایک سخت پتھر نمودار ہوا جس نے ہماری کدال بیکار کر دی، یعنی اتنا سخت پتھر تھا کہ اس پہ پھوڑا مارتے تو پھوڑا ہی ٹیڑھا ہو گیا، لیکن وہ پتھر نہیں ٹوٹا۔ حضرت سلمان فارسی حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر یہ واقعہ عرض کرنے لگے، یعنی حضرت سلمان فارسی نے حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر یہ واقعہ عرض کیا کہ ایک پتھر نمودار ہو گیا ہے، وہ نہیں ٹوٹتا۔ حضور علیہ السلام نے کدال خود لی اور سلمان کے ساتھ خندق میں اترے اور اس پتھر پر چوٹ جو ماری تو اس سے سفید روشنی نمودار ہوئی، جیسے اندھیرے گھر میں چراغ۔ سب نے تکبیر کہی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس وقت ہیرا کے محل دکھائے گئے، یعنی یہ جو کدال ماری اور جو یہ روشنی ظاہر ہوئی، اس روشنی میں ہیرا کے محل مجھے دکھائے گئے۔ ایک دیش تھا، اس کے نام سرکار نے لیا۔ پھر دوسری چوٹ پر پھر چمک پیدا ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے شام کی زمین دکھائی گئی۔ تیسری چوٹ پر پھر روشنی ظاہر ہوئی اور پتھر ٹوٹ گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے صنعا کے محل ظاہر ہوئے اور جبرائیل نے خبر دی کہ میری امت کی سلطنت ان سب پر ہوگی، یعنی جتنے محلات یہ دکھائے گئے تھے ان سب کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یہ خبر دی ہے کہ امت مسلمہ جو ہے ان تمام علاقوں میں پھیل جائے گی اور اسلام ان سب علاقوں پہ اسلامی پرچم لہرائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے صنعا کے محل ظاہر ہوئے اور جبرائیل نے خبر دی کہ میری امت کی سلطنت ان سب پر ہوگی۔ مسلمانوں نے خوش ہو کر الحمدللہ پڑھی، جس پر منافقین ہنسنے لگے۔ جب سرکار نے یہ کہا کہ اسلامی حکومت ان تمام دیشوں پہ ہوگی اور یہ وہ دیش تھے جو اپنے وقت کے سپر پاور کہلاتے تھے، تو منافق جو تھے وہ اس بات پر ہنسنے لگے اور بولے کہ مسلمان مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیرا اور کسرا کے ملکوں کے خواب دیکھ رہے ہیں، ان میں باہر نکل کر کفار سے لڑنے کی تو طاقت ہے نہیں، چھپنے کے لیے خندق کھود رہے ہیں اور ہیرا اور صنعا جیسے مضبوط ملکوں کی امید باندھے رہے ہیں۔ کہنا اتنی تو ہمت ہے نہیں کہ یہاں کفار مکہ سے باہر نکل کر لڑ لیں، تو خندق کھول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ان ملکوں پر قابض ہو جائیں گے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں کہا کہ تم یوں عرض کرو ان لوگوں سے کہ اے اللہ ملک کے مالک تو جسے چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو دن کا حصہ رات میں ڈالے اور مردے سے زندہ نکالے اور زندہ سے مردہ نکالے اور جسے چاہے بے گنتی دے، یعنی بے حساب عطا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ اس وقت نازل فرمائی۔ حدیث شریف ایک نقل کر رہے ہیں کہ آج امت مسلمہ اتنی پریشان ہے، کہہ رہے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جب ان کے حاکم ظالم ہوں گے اور علماء لالچی ہوں گے۔ علماء میں لالچ بڑھ جائے گا، وہ پیسے کے پیچھے بھاگیں گے
اور حاکم جو ہے وہ ظالم ہوں گے، اور عابد ریاکار ہوں گے، جو عبادت کرنے والے ہوں گے وہ بھی دکھاوے کے لیے کرتے ہوں گے کہ جو ہے ان کا نام ہو جائے۔ تاجر سود خور ہوں گے، جو تجارت کرنے والے ہوں گے امت میں وہ زیادہ تر سود کھانے والے ہوں گے۔ عورتیں دنیاوی زینت میں گرفتار ہوں گی، عورتیں ہیں انہیں صرف دنیاوی زینت کی جو ہے پڑی ہوگی کہ بس سجنے سنورنے میں ادھر ہی، اور کوئی طرف دھیان نہیں ہے۔ تو کسی نے حجاج ابن یوسف سے کہا کہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح انصاف کیوں نہیں کرتا؟ یہ بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے۔ تو کسی نے اس سے کہا کہ حضرت عمر فاروق اعظم کتنا انصاف کرتے تھے، تو ویسا انصاف کیوں نہیں کرتا؟ تو نے ان کی خلافت دیکھی ہے، اس کو اپنے لیے نمونہ بنا۔ تو اس نے کیا نفیس جواب دیا، اس نے کہا تم ابو ذر غفاری جیسے پرہیزگار بن جاؤ، میں عمر جیسا عادل بن جاؤں گا۔ تم بھی تو اپنے پرہیزگاری جیسے مجھے صحابہ اکرام کو دکھا رہے ہو کہ ان کی طرح انصاف کرو، تم بھی تو دیکھو کہ صحابہ اکرام کی طرح اپنے اندر پہلے پرہیزگاری پیدا کرو، میرے اندر انصاف خود بخود آ جائے گا۔ تو پتہ چلا ہمارے اوپر جو ظالم بادشاہ مسلط ہو رہے ہیں وہ ہمارے ہی عمل کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اگر ہم اپنا عمل درست کریں گے تو اللہ تو وہ ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے عطا کرے، ہے نہیں؟ یوں عرض کرو کہ اللہ تو ملک کا مالک ہے، جسے چاہے اس کو اپنا ملک عطا کر دے۔ جب ہم نیک بندے بنیں گے تو انشاءاللہ تعالی قرآن میں خود اللہ فرماتا ہے کہ حکومتیں تمہارے لیے ہیں۔ یہ تو قرآن میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ اے مومنو حکومتیں تمہارے لیے ہیں، اب تم حکومتیں کیوں نہیں کر پا رہے ہو؟ تو آگے اللہ خود فرماتا ہے شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو جاؤ۔ اب بتاؤ، قرآن نے تو صاف صاف بتا دیا، قرآن کی بات بدل نہیں سکتی۔ تم حکومت چاہتے ہو، تم دنیا کی طرف بھاگ رہے ہو، اور رب نے شرط کیا لگائی ہے حکومت کے لیے؟ مومن ہونے کی۔ تم پکے سچے مومن بن جاؤ، حکومتیں تو تمہارے لیے ہیں، حکومتیں تمہیں خود بخود مل جائیں گی۔ تمہیں کہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے ووٹ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے، اپنے رب کا پکا سچا بندہ بن کر اپنی زندگی گزارنا ہے، حکومتیں تمہارے لیے، رب فرماتا ہے۔ ایک عمل بتا رہے ہیں اس آیت کریمہ کا، یہ جو ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہنا ہے جس شخص پر بہت قرض ہو گیا ہو اور اس کی ادا کی کوئی صورت نظر نہ آتی ہو، اس کو چاہیے کہ نماز وتر کے بعد 2 رکعت نفل کھڑے ہو کر پڑھا کرے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت کریمہ قل اللہم سے بغیر حساب تک 5 بار پڑھا کریں، انشاءاللہ اس کا قرض بہت جلد ادا ہو جائے گا۔ قرضے کی کوئی صورت نہیں بن رہی ہے، کیسے نپٹے؟ تو وہ یہ عمل شروع کر دے، نماز فطر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے، اور نفل میں اس کو جو ہے اس صورت کو 5 مرتبہ پڑھے ہر رکعت میں، انشاءاللہ اس کا قرض بہت جلد ادا ہو جائے گا۔ یہ عمل نہایت مجرب ہے، کہہ رہے ہیں کہ خود میں نے اس کا تجربہ کیا، میں نے بھی کر کے دیکھا اور کامیابی حاصل ہوئی۔ نیز اگر کوئی ہمیشہ فطر کے بعد 2 نفل کھڑے ہو کر پڑھ لیا کرے، جس میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار اس آیت کو پڑھ لیا کرے، تو اس پر کبھی قرض ہی نہ ہوگا، قرضے سے وہ محفوظ رہے گا۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدیر۔ اللہ فرماتا ہے مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف منع فرما دیا کہ مسلمان کوئی بھی کسی بھی کافر کو اپنا دوست ہرگز نہ بنائے۔ فرماتا مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں مسلمانوں کے سوا، بس مسلمان سے ہی دوستی رکھے، اور جو ایسا کرے گا اسے اللہ سے کچھ علاقہ نہ رہا۔ یہ بھی سمجھ میں، اللہ کی مدد سے پھر وہ دور ہو گیا۔ جس نے کافروں سے دوستی رکھی
سمجھ لو کہ اللہ کی مدد اب اس کو شامل حال نہیں ہے، اللہ سے وہ بہت دور ہو گیا۔ کیوں؟ دشمن کا دوست آپ کا کون ہو؟ آپ کا کوئی دشمن ہو اور اس کا دوست جو ہے وہ آپ کا کون ہوگا؟ وہ بھی دشمن ہی ہوگا۔ دشمن کا دوست ہمارا دشمن ہی ہے، تو اللہ کے دشمن کافر اور ہم کافر ہو گئے دوست، تو ہم کون ہو گئے؟ کہ تو ہم بھی اللہ کے دشمن ہی ہو گئے۔ اللہ کے دشمن کافر اور ہم کافروں کے دوست بنے تو ہم اللہ کے دشمن ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو یوں ہی اللہ نے فرمایا اسے اللہ سے کچھ علاقہ نہ رہا مگر یہ کہ تم ان سے کچھ ڈرو۔ ہاں، تھوڑی اجازت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہاں کہیں ایسا موقع ہے کہ تم ان میں پھنسے ہوئے ہو اور تمہیں معلوم ہے کہ یہاں میں اکیلا ہوں، اگر میں ان کی مخالفت کروں گا تو میری جان کا خطرہ ہے، ایسی صورت میں مگر یہ کہ تم ان سے کچھ ڈرو تو ظاہری طور پر ان سے میل ملاپ رکھ سکتے ہو، دل میں تمہارے ان کے لیے نہیں آنا چاہیے، دل میں محبت پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ تو کہا مگر یہ کہ تم ان سے کچھ ڈرو اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے۔ تم فرما دو کہ اگر تم اپنے جی کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ دلوں کے راز جانتا ہے، اس کو سب معلوم ہے اور جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور ہر چیز پر اللہ کا قابو ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ نے جنگ احزاب کے دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے ساتھ 500 یہودی ہیں جو میرے حلیف ہیں، اگر حکم ہو تو دشمن کے مقابلے میں ان سے مدد حاصل کر لی جائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جنگ کے موقع پر، جبکہ کتنی ضرورت ہوتی ہے، 500 آدمی بہت ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ کافروں سے مدد ہرگز نہیں لی جائے گی۔ اے مسلمانوں، جب تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ مالک حقیقی ہے، عزت و ذلت اسی کے اختیار میں ہے، امیری غریبی اسی کی طرف سے ہے، تو کوئی مسلمان کسی کافر کو اپنا مددگار اور ولی یا دوست نہ بنائے۔ جب رب تمہارے لیے کافی ہے تو تم کسی کی خوشامد کیوں کرتے ہو؟ اتنا توکل کر لو اپنے رب کے اوپر، بھروسہ تو کر کے دیکھو، رب وہاں سے جو ہے مدد فرما دے گا، تمہارا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اپنے رب پہ بھروسہ کرو۔ کسی کی خوشامد کیوں کرتے ہو؟ جو مسلمان کفار سے دوستی یا محبت کرے گا تو اسے اللہ سے محبت کا کوئی علاقہ نہ رہے گا، کیونکہ اپنے دشمن کا دوست اپنا دشمن ہے، کفار خدا کے دشمن اور تم کفار کے دوست، تو تم خدا کے دوست کہاں رہے؟ ہاں اگر کبھی تمہیں کفار سے سخت خطرہ ہو تو تم ان سے محبت کا دنیاوی ظاہری برتاؤ برت سکتے ہو کہ ان سے جنگ نہ کرو، ان سے خندہ پیشانی سے ملو۔ دنیاوی معاملات میں خوش اسلوبی کفار کے احسان کا احسان سے بدلہ کرنا یہ جائز ہے۔ محبت کی 3 صورتیں ہیں۔ کافر کے کفر سے محبت کرنا، اب محبت کی 3 صورتیں بتا رہے ہیں کہ کافر سے محبت کی 3 صورتیں آئیں گی۔ ایک تو یہ کہ کافر کے کفر سے محبت کرنا، تمہیں ان کا دھرم اچھا لگ رہا ہے، تمہیں ان کے تیوہار اچھے لگ رہے ہیں، ارے رکشا بندھن بہت بڑھیا تیوہار ہے ان کا، سمجھ رہے ہیں؟ ایک مثال دی، کرسمس ڈے، ارے بہت بڑھیا تیوہار ہے ان کا، تو آپ کو ان کے تیوہار اچھے لگ رہے ہیں، تو اس کو بتایا جا رہا ہے کہ کافر کے کفر سے محبت اور اس سے راضی ہونا یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ شرک ہوتا ہے، اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اس میں پوجا پاٹ ہیں، غیر اللہ کی عبادتیں ہوتی ہیں۔ آپ کہہ رہے ہو کہ صاحب بہت اچھا تیوہار ہے، تو آپ ان کے اس کفر پر راضی ہو، اور کسی کے کفر پر راضی ہونا یہ خود کفر ہے۔ تو کافر کے کفر سے محبت اور اس سے راضی ہونا یہ کفر ہے، ایمان گیا، توبہ کرے، تجدید ایمان کرے۔ ہمیشہ یاد رکھیں اللہ نے ہمیں دین اسلام دیا ہے، ایسا دین دیا ہے، ہمیں کسی اور دین کی کیا ضرورت؟ کفار سے محبت
کہ کفر کو تو برا جانے مگر اہل اسلام کے مقابلے میں کفار کی مدد کرے، یہ بہت مسلمانوں میں بیماری ہے۔ دوسری والی، پہلی والی تو بہت کم ہوں گے، لیکن دوسری کہ کافروں سے محبت، ان کے کفر کو تو برا جانتے ہیں مگر اہل اسلام کے مقابلے میں کفار کی مدد کرتے ہیں۔ کافروں سے زیادہ دوستی، ان کی مدد کریں گے، اپنے مسلمان بھائی کو جو ہے ہرا دیں گے، اس کا ساتھ دیں گے کافروں کا جا کے۔ تو کہہ رہے ہیں محبت کہ کفر کو تو برا جانے مگر اہل اسلام کے مقابلے میں کفار کی مدد کرے، خواہ قرابت داری یا دنیاوی لالچ یا کسی اور وجہ سے، یا تو دنیاوی لالچ ہے کوئی، اس سے پیسہ مل رہا ہے، یا اور کوئی بات ہے، کسی بھی وجہ سے کسی بھی کافر سے محبت، کہہ رہے ہیں یہ سخت حرام ہے، بلکہ اس کا انجام بھی کفر ہے۔ زیادہ تر مسلمانوں کو دیکھو کافروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، بلا وجہ اپنے لالچ کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائی کو جو ہے پیچھے کر دیتے ہیں، اس کو آگے کر دیتے ہیں، تو یہ حرام ہے۔ تیسرا، کافر قرابت دار سے غیر اختیاری طبیعت کا میلان، جیسے کافر بیٹے سے محبت، بیٹا کافر ہے لیکن باپ مسلمان ہے، تو اس بیٹے سے محبت ہے مگر اس محبت پر اتنی قدرت رکھے کہ جب اسلام و کفر کا مقابلہ آ پڑے تو بیٹے کا لحاظ نہ کرے، یہ جائز ہے۔ یہ صورت جائز ہے کہ بیٹے سے محبت ہے بیٹے کے لحاظ سے، لیکن جب اسلام کی بات آ جائے گی تو اس صورت میں بیٹے کا لحاظ نہیں کرے گا، تو یہ صورت جائز ہے۔ اس میں وہ بیٹے کے لحاظ سے محبت کر رہا ہے، اس کے کافر ہونے کے لحاظ سے نہیں کر رہا ہے، یہ جائز ہے، منع نہیں۔ میل جول، اس کی بھی دو نوعیتیں ہیں۔ اچھا، کافروں سے میل جول رکھنا، ایک تو محبت ہو گئی، محبت الگ چیز ہوئی، میل جول الگ ہوئی۔ میل جول رکھنے کے بارے میں بتانا ہے، کہنا ہے اس کی دو صورتیں ہیں، ضروری اور غیر ضروری۔ غیر ضروری حرام ہے، جہاں ضرورت ہی نہیں ہے وہ حرام ہے۔ کیوں مل رہے ہو صاحب، آپ فالتو بیٹھے ہوئے ان سے باتیں کر رہے ہو، گپے لڑا رہے ہو، یہ حرام ہے۔ اور ضرورتاً جائز ہے، جہاں ضرورت ہے وہاں جائز ہے۔ کسی کا افسر کافر ہے یا ایک محکمے میں مسلمان اور کفار مل کر کام کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس صورت میں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہوگا اور ان سے میل جول بھی رکھنا پڑے گا، یہ منع نہیں ہے، کیونکہ یہ ضرورت ہے کہ ایک ہی محکمہ ہے، ایک ہی آفس ہے، وہاں وہ بھی کام کر رہا ہے، یہ بھی کام کر رہا ہے، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، منع نہیں کہ ضرورتیں ناجائز کو جائز کر دیتی ہیں۔ محبت کا میل جول بہرحال حرام ہے، محبت نہیں ہونا چاہیے، محبت الگ چیز ہے اور ضرورت کے اعتبار سے ملنا جلنا الگ چیز ہے۔ خیال رہے کہ تبلیغ دین بھی ایک ضرورت ہے، جو کفار مائل با اسلام ہوں ان کے ساتھ معاملات ضرور کیے جائیں۔ تبلیغ دین کی تبلیغ کرنا یہ بھی ایک ضرورت ہے۔ اگر اس لحاظ سے جو ہے جو کافر دین کی طرف مائل ہو رہے ہیں تو ان سے میل جول بڑھانا کہ یہ اسلام لے آئے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کے قریب جانا، ان کے یہاں اٹھنا بیٹھنا کرنا کہ اس کو اپنے دین پر لے آئیں، اور یہ کام علماء کا ہے، یہ بھی بتا دیں، کہیں عوام سوچے لاؤ ہم جانا شروع کر دیں، یا آپ میں اتنے علم ہو، چلو عوام ہے لیکن عوام بھی اتنی پڑھی لکھی ہے، علماء کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں، تو ان کو یہ اجازت ہے یا علماء کا کام ہے؟ ایک جاہل آدمی جا کر کیا سمجھائے گا، وہ دین کا کیا سبق سکھائے گا؟ اور کہ صاحب ہم تو اس لیے جا رہے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے، پہلے اپنے اندر تو اسلام پیدا کر لو صحیح سے۔ تو آج ہوتا کیا ہے، اگر کوئی عوام دیوبندی وہابیوں سے مل رہی ہے تو کوئی حکم نہیں ہے، اگر کوئی عالم کسی دیوبندی سے ٹچ ہو گیا تو فوراً حکم لگا رہے ہیں، حالانکہ عالم کا ٹچ ہونا صحیح ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ دین کی طرف مائل ہو رہا ہے تو لاؤ اس کو اپنی طرف لایا جائے، عالم نے اس سے قریب جانا شروع کیا، اس کو لانا شروع کیا تو صحیح ہے۔ تو عوام کے اوپر تو حکم لگاتے نہیں ہیں، اگر کوئی عالم کسی دیوبندی سے مل گیا تو فوراً اس کے اوپر حکم کہیں گے لے دیوبندیوں سے مل رہا ہے، حالانکہ عالم کا ملنا کسی مصلحت کے تحت ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ دین کی طرف مائل ہے، لاؤ اس کے قریب ہو کر اس کو دین کی طرف لایا جائے۔ عوام کی جہاں تک بات ہے اور جہاں تک ان کے علماء کی بات ہے وہ تو پکے ہیں، ان کو تو کہو مت۔ جو عوام ہے دیوبندی ان کو اتنا علم نہیں ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو ان سے علماء کا ٹچ ہونا میں سمجھتا ہوں یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، علماء ان سے ٹچ ہوں اور ان کو اپنے قریب کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عوام ان سے دوری بنائے رکھے، عوام کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ عوام ان میں گھسنا شروع کر دے۔
تو خیال ہے کہ تبلیغ دین بھی ایک ضرورت ہے، جو کفار مائل با اسلام ہوں ان کے ساتھ معاملات ضرور کیے جائیں۔ شروع اسلام میں تو ایسے کافروں کو زکوٰۃ تک دینا بھی جائز تھی، لیکن پھر بعد میں منع کر دی گئی۔ وما علینا الا البلاغ، سنتیں پڑھ لیجیے۔